اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ ہماری بحث تاریخ علم منطق میں چل رہی ہے کہ اس میں ہم نے مختلف جو ادوار گزرے ہیں علم منطق پر وہ آپ کی خدمت میں بیان کیے ہیں۔ آج اس کو ایک دستہ بندی یا طبقہ بندی کر کے اس کو بیان کرتا ہوں کہ کتنے ادوار منطق پر گزرے ہیں۔ ایران کے اندر ایک علم منطق کے مجتہد، یعنی انہوں نے علم منطق میں تخصص کیا ہے اور بہت ساری کتابیں لکھی ہیں علم منطق میں، اور کافی کتابیں علم منطق کی تدریس کی ہیں، اور ابھی چند سال سے وہ علم منطق کا درس خارج بھی دے رہے ہیں۔ جناب آغا عسکری سلیمانی ان کا نام ہے۔ انہوں نے علم منطق کو، جو کہ اسلامی دنیا کے اندر رائج ہے، ویسٹ کے اندر علم منطق میں کیا رویداد گزری ہیں اس پہ ناظر نہیں ہیں، اور ہم بھی زیادہ فوکس ابھی اس درس کے اندر بھی اسلامی دنیا میں رائج علم منطق پر ہی گفتگو کر رہے ہیں، چونکہ ہمارا بھی سروکار ان کے ساتھ ہے۔ ہونا یہ ایک ویسے باب جو ہے، چیپٹر یہ بھی ہونا چاہیے کہ یونان سے ویسٹ کے اندر کیسے ٹرانسفر ہوا ہے علم منطق، اور پھر وہاں کون کون سی تبدیلیاں آئی ہیں، اس کے اوپر بھی تفصیل سے گفتگو کی ضرورت ہے۔ لیکن عرض کیا کہ یہ ایک ایسا شعبہ ہے یا ایسی بحث ہے کہ جو جتنی پھیلائیں اتنی پھیلے گی، یا جس طرح ہمارے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ لسی میں جتنا آپ پانی ڈالیں اتنی بڑھے گی۔ تو لیکن ضروری اہم نکات ابھی بیان کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ لوگوں میں دلچسپی پیدا ہوگی، اور آپ خود بھی سرچ کر سکتے ہیں، اور پھر بعد میں کتابیں وغیرہ جب آپ کے سامنے آئیں گی آپ ان کو اچھے طریقے سے مطالعہ کر سکیں گے، اور اپنی اس جو ایک تسلسل چلا ہے اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ انہوں نے منطق کو 4 ادوار اور 4 ایجز میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا جو زمانہ یا دور یا ایج ہے وہ آشنائی کا دور ہے، عصر ہے، یعنی علم منطق سے آشنائی کا زمانہ۔ وہ کب ہے کہ جب علم منطق سریانی اور یونانی زبان سے ترجمہ ہو رہی تھی عربی زبان کے اندر، یہ آشنائی کا دور ہے۔ عرض کیا میں نے کہ یہ جو ایجز بیان کی جا رہی ہیں، ادوار جو بیان کیے جا رہے ہیں، یہ اسلامی دنیا میں آنا کس طرح ہوا ہے، یہ سلسلہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو پہلا دور جو ہے وہ آشنائی کا دور ہے، کہ اس کے اوپر ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ بیت الحکمہ کو تاسیس کیا گیا، اور یونانی علوم جو ہیں وہ ترجمہ ہونا شروع ہوئے، اور اس میں مختلف ماہرین نے حصہ لیا، جن میں حنین ابن اسحاق اور اسحاق ابن حنین مثلا اس میں شامل تھے، اور باقی علماء نے بھی اس میں حصہ لیا۔ دوسرا جو عصر و عہد ہے وہ منطق کی تشکیل ہے، منطق کی تشکیل عصر نو، یعنی جو پہلا زمانہ ہے اس میں منطق ترجمہ ہو رہی تھی، علوم ترجمہ ہو رہے تھے،
لیکن دوسرے یعنی اگلے مرحلے کے اندر اب علم منطق کا جو سٹرکچر ہے وہ ارسطوئی ہی ہے، لیکن اس کو پھر مسلم مفکرین اپنے قلم سے لکھ رہے تھے، درست ہے؟ یعنی ایک مرتبہ ہوتا ہے ترجمہ، لیکن ایک مرتبہ ہوتا ہے انسان خود لکھتا ہے بیٹھ کے. سٹرکچر درست ہے کہ وہی ہے، یعنی 9 پارٹس پر مشتمل علم منطق کے جس کا ہم نے تذکرہ کیا تھا. یہ دور کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ فارابی سے، کہ ہم نے اس میں گفتگو کی ہے فارابی پہ، ابو نصر فارابی، کہ المنطقیات کے اندر فارابی علم منطق کو تفصیل کے ساتھ ذکر کرتا ہے اور اپنے قلم سے تدوین کرتا ہے، ترجمہ نہیں ہوتا اس کے اندر. فارابی کی اپنی تحقیقات ہیں، اپنے اجتہادات ہیں، کہ بعض کی طرف جو ہے وہ آپ کو بیان کیا تھا. تیسرا جو دور ہے، عہد ہے، وہ کیا ہے؟ منطق کا عروج ہے، عروج کا زمانہ. کہ یہاں پر اب منطق اپنے اوج پر پہنچی ہوئی ہے، اور یہ زمانہ شروع ہوتا ہے ابن سینا سے، ابو علی سینا سے. ابن سینا نے اپنی کتاب الشفاء میں ایسی وسعت نظری اور باریک بینی تشریحات شامل کی کہ منطق اسلامی ارسطو کے اصل کام سے بھی زیادہ نکھر کے سامنے آئی ہے. یعنی ارسطو جس طریقے سے تفصیل دی ابن سینا نے، اتنی تفصیل ابن سینا سے پہلے کہیں موجود نہ تھی، نہ ارسطو دے سکا تھا، نہ فارابی، اور نہ ہی کوئی اور عالم. ابن سینا کے سر یہ تاج جاتا ہے کہ اس نے اتنی تفصیل کے ساتھ علم منطق کو اپنے عروج پر پہنچایا اور کئی کتابیں لکھی. کہ ابن سینا پہ ہم پچھلے درس میں گفتگو کر چکے ہیں کہ ابن سینا نے الشفاء کتاب لکھی جس کا ایک حصہ المنطق ہے، کتاب الاشارات و تنبیہات لکھی، نجات لکھی، منطق المشرقیین لکھی. یعنی اس طرح کر کے بعض رسالے بھی لکھے، مثلا رسالۃ الحدود، تعریفات پر مشتمل رسالہ لکھا. یعنی اس طرح کر کے بہت ساری منطقی تحقیقات کی اس نے، اور بہت تفصیل مطلب بیان کیا. اس کو کہتے ہیں کہ یہ عروج کا زمانہ ہے. ابن سینا سے ملا صدرہ تک جو زمانہ پھر شمار ہوتا ہے وہ توقف کا زمانہ ہے. یعنی پھر منطقی تحقیقات تقریباً رک گئی. یعنی اس کا رکنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جس طرح ابن سینا نے پوری منطق میں ایک تحول ایجاد کیا، ایک تبدیلی ایجاد کی ہے، اس طرح کا تحول اور تبدیلی نہ آ سکی بعد میں. یہی جو ابن سینا نے علم منطق، جو ارسطوئی منطق ہے، اس کو طول و تفصیل دیا، اس کو پھیلایا، اس کے اندر نئے اجتہادات کیے. بعد والے علماء نے اسی منطق کو، کوئی اس کو خلاصہ کر رہا ہے، کوئی اس کو جو ہے وہ اپنے انداز میں پیش کر رہا ہے، کوئی کسی ایک مسئلے میں اپنا اجتہاد کر رہا ہے، کوئی اپنی ایک دلیل کے اندر اجتہاد کر رہا ہے. یعنی جزوی طور پر تبدیلیاں چلتی آئی ہیں، کیونکہ وہ صاحب نظر تھے علماء سارے، جیسے خواجہ نصیر الدین طوسی ہیں، جیسے بہمن یار جو کہ شاگرد ہے ابن سینا کا، جیسے جو ہے وہ حکمت اشراق ہے، شہاب الدین سہروردی ہیں. یہ سلسلہ جو ہے وہ ان کے ہاتھوں پہ رہا. انہوں نے کچھ نہ کچھ تبدیلیاں کی ہیں، کچھ نہ کچھ اضافات کیے ہیں، کچھ نہ کچھ تنقیدی جائزے بھی لیے ہیں. لیکن بہرحال ایک خاطر خواہ کہیں کہ ایک جس طرح ابن سینا نے فارابی کے بعد ایک بڑی تبدیلی انجام دی ہے، اس طرح کی تبدیلی ہمیں پھر علم منطق میں اسلامی دنیا کے اندر نظر نہیں آتی. ایک دور جس کو میں اضافہ کرتا ہوں، انہوں نے چوتھا دور جو عسکری سلیمانی صاحب نے دور
استثناء قرار دیا ہے، یعنی دور رکود یہی چوتھا زمانہ، اور استثناء رکود کا زمانہ یعنی ملا صدرہ کا چل رہا ہے اور ابھی تک چل رہا ہے، اور استثناء اس کے اندر کون ہے؟ باقر میر داماد اور ملا صدرہ، ان کو استثناء کیا ہے، یعنی چوتھا دور رکود کا ہے، توقف کا ہے۔ یہاں پر ایک دور کا اضافہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر خدا نے توفیق دی تو اس کے اوپر گفتگو ہوگی، وہ یہ کہ اسلامی دنیا کے اندر ایک دور کیا ہے، اب اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سے ارسطوئی منطق ہی اسی کا ہی سٹرکچر ہے، لیکن ایک بڑی تبدیلی رونما ہوتی ہے، کس نام سے؟ منطق استقراء، جس کو اسلامی دنیا کے اندر اور مکتب تشیع میں جناب شہید آیت اللہ باقر الصدر رحمت اللہ علیہ نے انجام دیا، اور ایک کتاب تدوین فرمائی الاسس المنطقیہ للاستقراء، کہ جس میں انہوں نے ارسطو کا جو استقراء کے بارے میں نظریہ تھا اس نظریے کو رد کیا اور استقراء کو حجت قرار دیا، عقلی طور پر دلائل پیش کیے، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ منطق استقرائی ہے۔ کہ اس کی تفصیل کیا ہے اس کو پھر بعد میں ڈسکس کریں گے، اب یہاں پر ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ایک بڑی تبدیلی ہے، اس کو ہم جو ہے وہ ایج کہہ سکتے ہیں، یعنی اگر ہم آغا عسکری سلیمانی کی اس ایجز کو قبول کریں، اور 4 ایجز انہوں نے بیان کیے ہیں اسلامی دور میں، اسلامی دنیا میں منطق کے اندر، تو 5واں دور جو ہے ہم منطق استقرائی قرار دیں گے۔ تو ہم ابھی کس زمانے میں ڈسکس کر رہے تھے؟ ابن سینا، جو کہ کون سا ایج ہے؟ تیسرا عروج کا۔ اور ابن سینا نے جو بڑی ایک تبدیلی منطق کے اندر رونما کی ہے وہ تھا کہ 9 پارٹ کو تقسیم کیا منطق کے 2 پارٹ کے اندر۔ اس سے پہلے ایک اور نقطہ بیان کر دوں میں کہ میں نے کانٹ سے بھی جملے کو نقل کیا تھا، اور ابن سینا نے بھی یہ بات کی ہے، شاید کتاب الشفا کے مقدمے میں کہا ہے، میں نے رجوع نہیں کیا، اس نے بھی کہا ہے کہ ارسطو نے منطق میں وہ سب کچھ بیان کیا ہے جو کہنا ممکن تھا، یعنی ابن سینا بھی مانتا ہے کہ منطق کے جو لازمی قواعد تھے وہ ارسطو نے ہی تدوین کر دیے تھے۔ بعد والے پھر آگے کیا کر رہے ہیں، اس میں کوئی پھیلا رہا ہے، کوئی کم کر رہا ہے، کوئی دلیل میں اضافہ کر رہا ہے، کوئی دلیل کو رد کر رہا ہے، لیکن وہ سٹرکچر جو ہے وہ ارسطو ہی کا باقی ہے۔ اب یہاں پر بحث یہ ہوتی ہے کہ آیا ابن سینا نے ارسطو کے جو 9 ابواب تھے، کون کون سے ابواب تھے؟ مثلا اس کا ایک مدخل ہے عیساغوجی، جو باب کلیات خمس جس کو کہتے ہیں۔ دوسرا باب تھا، یعنی یہ عیساغوجی ارسطو کی طرف سے نہیں تھا، بعد میں فرفریوس نے اس کو اضافہ کیا تھا، کہ ہم بات کر چکے ہیں اس کو، تکرار میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ یہ والی ہماری بحث جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے۔ دوسرا اس نے باب جو لکھا تھا، یعنی ارسطو کا پہلا تھا لیکن 9 ابواب میں دوسرا باب مقولات، جس میں کم، کیف، متا، جوہر، یہ۔ تیسرا باب عبارات یعنی قضایا کی بحث تھی۔ چوتھا قیاس، برہان، جدل، شعر اور مغالطہ، یہ ابواب تھے علم منطق، ان ابواب میں تدوین ہوتی تھی۔ ابن سینا نے آ کر، چونکہ فارابی نے ایک جو ابتکار دکھایا تھا تصور اور تصدیق کا، کہ علم یا تصوری ہے یا تصدیقی ہے، تو ابن سینا نے ان تمام ابواب کو تصورات اور تصدیقات کے 2 بڑے ابواب کے تحت منظم کر دیا۔ بس یہاں پر ایک چیز کی طرف توجہ رہے کہ ابن سینا نے 9 ابواب کو ختم نہیں کیا،
9 اجزاء کو جو بالکل ختم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کیا کیا ہے، ان 2 وسیع عنوانات کے اندر جو کہ تصور اور تصدیق ہے، اس کے اندر کیا کر دیا، ضم کر دیا۔ دیکھیں کیسے ضم ہو گئے۔ ابن سینا نے کہا کہ علم منطق جو ہے ہمارے لیے کیا فائدہ رکھتی ہے کہ ہم مجہول سے معلوم کی طرف جاتے ہیں۔ ہمارا معلوم کتنی قسم کا ہے؟ 2 قسم کا، معلوم تصوری، معلوم تصدیقی۔ پس مجہول اگر تصور اگر مجہول ہوگا، اس کو جب ہم معلوم تصوری میں بدلیں گے تو یہ کام کس کا ہے؟ تعریفات کا، باب تصور میں آ جائے گا۔ یہ تعریفات کا ہے، یہ باب تصور آئے گا۔ پس باب تصور میں باب تعریف آ جائے گی اور عیسیٰ گوجی اس کا مقدمہ بن جائے گا، درست ہے۔ اور پھر ہمارے پاس جو ہے ایک معلوم تصدیقی ہے، مجہول تصدیقی کو معلوم تصدیقی میں بدلنے کے لیے ہمیں استدلال کی ضرورت ہے، لہٰذا قیاس جو ہے وہ کہاں آ جائے گا؟ تصدیقات میں آ جائے گا، درست ہے، چونکہ قضایا سے مل کے بنتا ہے، اور مقدمے کے طور پہ باب قضایا جو ہے اس کے اندر شامل ہو جائے گا، درست۔ پس باب قضایا بھی آ گئی تصدیقات میں، باب قیاس بھی آ گیا۔ اور قیاس چونکہ 2 حصوں سے تشکیل پاتا ہے، مادہ و صورت سے، تو اشکال اربعہ کی بحث صورت قیاس میں چلی جائے گی جو کہ باب قضایا میں ڈسکس ہوتا ہے، اور جو مادہ قضیہ ہے وہ صناعات 5 میں تذکرہ ہو جائے گا، جو کہ برہان ہے، جدل ہے، شعر ہے، اور مغالطہ ہے، خطابہ ہے۔ تو اس طریقے سے پورے کے پورے 9 ابواب جو ہیں وہ ان 2 ابواب میں سمو جاتے ہیں، تصور اور تصدیق کے اندر۔ بات واضح ہوا؟ ابن سینا نے ایک اور کام جو انجام دیا، کہ جو کہ آج ہم یہی کام اپنی تدریسی کتابوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ کیا کہ یہ جو تعریف کے مطالب تھے، باب تعریف جو تھا، یہ معمولاً برہان اور جدل کے ذیل میں ڈسکس ہوتا تھا۔ یعنی تعریفات کی جو بحث ہے یہ معمولاً پرانی کتابوں میں ابن سینا سے پہلے برہان کے ذیل میں اور جدل کے بحث میں ڈسکس ہوتا تھا۔ ابن سینا نے کیا کیا کہ اس تعریف کے باب کو برہان اور جدل سے الگ کر کے اس کو باب تصور میں لا کر کھڑا کر دیا، اس میں تدوین کر دیا، جس طرح کہ اب ہم پڑھتے ہیں منطق مظفر میں بھی ایسے ہی ہے کہ تصور کے باب میں جو اہم ترین چیپٹر بنتا ہے وہ تعریفات کا ہے، حدود کا ہے۔ دلیل کیا ہے ابن سینا کی؟ وہ یہ کہ تعریف کا مقصد کسی شے کی ماہیت کا ادراک ہے۔ ماہیت کو جاننا ہے آپ نے، جنس و فصل اس کی جانیں گے، کہ جس میں کوئی نسبت خبری و اذعان نہیں ہوتا، تو لہٰذا برہان کا تعلق اذعان سے ہے اور تعریف کا تعلق جو ہے وہ تصور سے ہے، تو اب تعریف کا چیپٹر تصور میں آنا چاہیے، تصدیق میں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بات واضح؟ اب ایک بندہ آ کر اعتراض کرے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ انسان کی تعریف کرو، آپ کیا کہتے ہیں؟ الانسان حیوان ناطق۔ اب یہ ہے ظاہر میں تصور، حیوان تصور ہے، ناطق بھی کیا ہے؟ تصور۔ لیکن ایک بندہ آ کر کہتا ہے کہ نہیں، یہ تو پورا ایک جملہ بنتا ہے، موضوع محمول ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ انسان کیا ہے؟ حیوان ناطق ہے، حیوان جو ہے وہ موضوع بن جائے گا، ناطق جو ہے، یا مثلا اس طرح انسان جو ہے وہ موضوع بن جائے گا، حیوان ناطق کیا بن جائے گا؟ محمول بن جائے گا۔ یہ تو قضیہ بن گیا۔ تو جواب ابن سینا کا یہ ہے کہ منطقی کا ہدف محمول ہے، موضوع نہیں ہے۔ یعنی منطقی کیا جاننا چاہتا ہے؟ حیوان ناطق، یعنی تعریف، یہ حدود، حد کو جاننا چاہتا ہے، اور حد جو ہے وہ تصور ہے، درست ہے؟ ہدف چونکہ اس کا یہ حد ہے، نہ کہ تصدیق، اس اعتبار سے حد حقیقت میں تصور ہی ہے اور تصور کے ذیل میں آئے گی۔
آپ اس کو قضیے کی جہت سے باب تعریف میں دیکھ نہیں رہے ہوتے. آپ یوں نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ منطقی کا ہدف یہ ہے کہ یہ قضیہ سمجھے کہ الانسان حیوان ناطق کیا ہے. نہ، وہ انسان کے بارے میں جاننا چاہتا ہے یہ کیا ہے، تو کہا جاتا ہے یہ حیوان ناطق. حیوان ناطق جو ہے وہ خود ایک مفہوم ہے، تصور ہے. بات واضح؟ بس یہ ایک ابن سینا کا ایک کام تھا. ابن سینا نے محتوائی اور مطالب کے اعتبار سے بھی جو جدید آراء پیش کی ہیں وہ بھی کافی ہیں. ان میں ایک جو اہم کام انجام دیا جناب ابن سینا نے، وہ قیاس اقترانی شرطی کو متعارف کروایا. باب قضایا آپ نے پڑھا ہے؟ مکمل پڑھا ہے باب قیاس وغیرہ؟ ابن سینا سے پہلے فقط 2 قیاس موجود تھے. ایک تھا قیاس حملی اور ایک تھا قیاس شرطی استثنائی. یعنی ایک قیاس حملی تھا اور ایک قیاس استثنائی تھا. استثنائی شرطی ہے. لیکن ابن سینا نے آ کر کیا کیا؟ ابن سینا نے ایک قیاس کا اضافہ کیا، قیاس اقترانی شرطی. درست ہے؟ یعنی پہلے قیاس حملی فقط حملی ہوتا تھا، خالص محض حملی ہوتا تھا. لیکن ابن سینا نے آ کر کیا کیا ہے؟ کہا قیاس اقترانی کی 3 قسمیں ہیں. ابن سینا نے آ کر بیان کیا. ابن سینا نے کہا ایک قیاس جو حملی ہے محض ہے، ایک قیاس اقترانی شرطی محض ہے، اور ایک مکس ہے، قیاس حملی و شرطی. ان کو نام تو پھر دونوں کو جب حملی اور شرطی جب مکس ہو جاتے ہیں، اقترانی شرطی کہا ہے نا اس کو. اقترانی شرطی. اقترانی شرطی کیا ہو جائے گا؟ مثلا اگر الف بے ہے تو جیم دال ہے. اب یہ کیا ہے؟ اقترانی شرطی ہے. اور اگر جیم دال ہے تو ہے زے ہے، یعنی رموز کی شکل میں. اب یہاں پہ کوئی بھی مثال آپ ڈال سکتے ہیں. تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ اگر الف بے ہے تو ہے زے ہے. اس میں نام تو پھر ہم 2 ہی لیتے ہیں، اقترانی حملی اور اقترانی شرطی ہے. اصل تو 3 بنتے ہیں مگر نام تو پھر بھی 2 ہی آتے ہیں. نہ 2 نہیں آتا، قیاس استثنائی بھی آئے گا. تیسرا قیاس استثنائی بنتا ہے. استثنائی تو پھر الگ ہے نا، وہ شرطی ہے، شرطی ہے محض ہے. درست ہے. پس 3 اس طریقے کی تقسیم بن جاتی ہے. ابن سینا نے جب قیاس اقترانی شرطی کو بیان کیا اور اضافہ کیا قیاس کے باب میں، تو وہ کیا ہے؟ تقسیم اس طرح بن گئی کہ قیاس 2 قسم کے ہیں، یا اقترانی ہے یا استثنائی ہے. اور اقترانی پھر 3 قسم کے ہیں، یا حملی محض ہے یا شرطی محض ہے یا حملی و شرطی ہے. اور قیاس استثنائی وہ شرطی قضایا صرف یہ کیا ہے؟ محض شرطی ہیں، شرطی قضایا ہیں. یہ ابن سینا نے ایک کام جو ہے وہ انجام دیا تھا. اب اگر ہم ابن سینا کے کام سے باہر آئیں تو ایک اگلا جو مرحلہ آتا ہے وہ حکمت اشراق کا آتا ہے، منطق اشراق. اس سے پہلے میں ایک نقطے کی مزید وضاحت کر دوں. اگرچہ اس کا تذکرہ میں نے ابتدائی لیکچرز میں کیا ہے، لیکن چونکہ اس کا تذکرہ بار بار آ رہا ہے، اس کو میں دوبارہ جو ہے وہ تکرار کیے دیتا ہوں تاکہ مطلب آپ لوگوں کے لیے بھی اور سننے والوں کے لیے یہ مزید جو ہے وہ سمجھ میں رہے.
ایک بحث جو وہاں پر عرض کی تھی وہ یہ کہ اسلامی جو دنیا کے اندر منطق جب ترجمہ ہو کر آئی تو یہ منطق ارسطوئی بھی ہے اور رواقی مغاری بھی ہے، گاف کے ساتھ، رواقی اور مغاری۔ اس کو میں تھوڑا سا وضاحت کر دوں، اگرچہ نام کی حد تک میں نے وہاں پر بیان کیا تھا۔ یونانی فلسفے میں دو مکتب فکر وجود میں آئے، ایک مکتب مغاری اور ایک مکتب رواقی۔ یہ سقراط کے بعد کا دور ہے، پوسٹ سوکریٹک ایریا ہے، یہ سقراط کے بعد کا ایریا ہے۔ مکتب مغاری جو ہے یہ 400 قبل از مسیح وجود میں آتا ہے، اور اس کا بانی کون ہے؟ اقلودس مغاری۔ اقلودس، یہ اقلودس توجہ رکھیں، یہ ریاضی دان نہیں ہے، یہ ریاضی دان، چونکہ ایک ریاضی دان بھی اقلودس گزر کر گیا ہے۔ اقلودس جو ہے یہ سقراط کا بہت قریبی شاگرد تھا۔ جب 399 قبل از مسیح میں سقراط کو سزائے موت ہوئی اور اس نے زہر کا پیالہ پیا، تو ایتھنز کے حالات ایسے ہو گئے کہ سقراط کے شاگرد پھر ایتھنز کے اندر زندگی نہیں گزار سکتے تھے۔ ایتھنز جو ہے وہ یونان کا مرکز تھا، لہٰذا جو سقراط کے شاگرد تھے وہ ہجرت کر جاتے ہیں۔ اس میں ایک اقلودس ہے، اقلودس۔ یا اقلیدس بھی اس کو پڑھ لیں، اقلیدس، اقلدیس بھی ہے، اس کا مختلف تلفظ، اب جو بھی اس کو اس کا درست تلفظ جو بھی ہو۔ اقلیدس جو ہے یہ ایتھنز سے ہجرت کر کے ایک قریبی شہر وہاں موجود تھا مغارہ کے نام سے، اقلیدس جو ہے وہاں چلا جاتا ہے مغارہ میں، اور وہیں پر اپنی ایک فکری حلقہ قائم کر لیتا ہے۔ لہٰذا اب چونکہ وہ مغارہ میں اس نے اپنی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا، اس کے افکار پر مشتمل جو مکتب تھا اس کو پھر کیا کہا جانے لگا؟ مکتب مغاری۔ اقلیدس اس کا بانی تھا، بات واضح؟ دوسرا پھر مکتب جو وجود میں آتا ہے مکتب رواقی ہے۔ یہ رواقی مکتب مغاری مکتب کے 100 سال کے بعد وجود میں آتا ہے، یعنی یہ 300 قبل از مسیح۔ خب اس کا بانی کون ہے؟ زینن ہے۔ زینن جو ہے ایک، یا زینو یا زینن، دونوں تعبیریں جو ہیں وہ استعمال کی جاتی ہیں اس کے نام کے لیے، یا زینو یا زینن۔ زینن جو ہے یہ جب ایتھنز آیا تو اس نے اپنا کوئی باقاعدہ اور نجی مدرسہ قائم کرنے کے بجائے ایتھنز کے عوامی بازار میں ستونوں والے ایک برآمدے میں کھڑے ہو کر درس دینا شروع کیا، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ چوبارہ، یعنی چھت والا ایک برآمدہ، درست ہے، برآمدہ۔ اس چھت دار برآمدے کو یونانی زبان میں جو ہے وہ ایک تعبیر استعمال کرتے ہیں جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ رنگین یا نقش و نگار والا برآمدہ۔ اب چونکہ یونانی زبان کا تلفظ نہیں آتا اس لیے وہ چھوڑ رہا ہوں۔ عربی اور اردو میں ستونوں والے برآمدے کو رواق کہتے ہیں، درست ہے؟ اور اسی وجہ سے پھر زینون کا جو مکتب ہے، اس کے افکار پر مشتمل جو مکتب وجود میں آتا ہے اس کو کہا گیا مکتب رواقی۔
بات واضح ہے؟ بس اسلامی جو منطق ہے ہمارے پاس، یعنی اسلام کی دنیا میں، یہ محض ارسطوئی نہیں ہے، بلکہ ارسطو اور رواقی مغاری مشرب کا امتزاج ہے۔ ارسطو کا بنیادی جو ارتکاز اور توجہ کا مرکز تھا وہ قیاس حملی تھا، جبکہ قضایہ شرطیہ اور قیاس استثنائی کی مباحث جو ہیں بنیادی طور پر منطق رواقی اور مغاری میں موجود ہوتی تھی۔ لیکن اسلامی منطق میں کیا دونوں بحثیں ہیں، تو لہٰذا اس اعتبار سے یہ جو اس وقت ہمارے پاس منطق موجود ہے یہ ارسطوئی رواقی مغاری ہے۔ بات واضح؟ بھولے گا تو نہیں؟ دوسرا کون سا ہے ان کا؟ قیاس حملی کے اوپر تو توجہ دی کے رکھی ہے ارسطو نے، اور شرطیہ، قضایہ شرطیہ، یہ ارسطو کی تحقیقات میں یا بہت کم رنگ تھا یا موجود نہیں تھا، اور قیاس استثنائی اس پر جو توجہ دی ہے میں نے پہلے بیان کیا ہے، اس کو تذکرہ کر چکا ہوں میں اس کا، وہ مکتب رواقی اور مکتب مغاری نے جو ہے وہ اس کو انجام دیا۔ تو اسلامی منطق کے اندر اس کا امتزاج کیا گیا ہے منطق ارسطوئی، سٹرکچر اس کا ہے، لیکن اضافات جو ہوئے ہیں وہ رواقی مغاری سے بھی لیا گیا ہے۔ بات واضح یہاں تک؟ باتیں بیٹھ جائیں گی ذہن میں، جہاں تک ہو سکی نہیں بٹھانی ہے، یہ بیٹھ گئی سر، یہ پہلے بھی آپ نے بتایا تھا۔ ہاں بعد میں بھی اس کو صحیح طریقے سے اپنے پاس رکھیں تاکہ ہاں اس کو، یہ کہا تھا نا آپ سے، یہ رواقی جو تھا اس کی طرف رجحان تھا مسلمانوں کا۔ جی 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 پہلے کہا تھا، اور پھر آج تھوڑا اس کو مزید، چونکہ بار بار اس کا تذکرہ آ رہا ہے تو اس وجہ سے میں نے اس کو ذرا تھوڑا سا تفصیل سے بیان کر دیا۔ ہاں اس کے بعد سلسلہ جو آتا ہے وہ ہے منطق اشراق۔ ابن سینا کے بعد بہت ساری بڑی شخصیات آئی ہیں، لیکن ایک بڑی شخصیت جو فلسفی دنیا میں ابھر کر سامنے آئی ہے، جس نے فلسفے کا ایک پورا مکتب ایجاد کیا ہے، وہ ہے جناب شیخ شہاب الدین سہروردی، کہ جن کو شیخ اشراق سے یاد کیا جاتا ہے۔ شہاب الدین سہروردی، ہاں نہیں یہ تو بہت بات کیا، شیخ اشراق ابن سینا کی بات کر رہے ہیں ہم۔ ان کی ولادت جو ہے اگر ہم اسلامی ڈیٹ کو مد نظر رکھیں تو یہ 549 ہجری قمری میں متولد ہوتے ہیں، اور اگر عیسوی تاریخ کو مد نظر رکھیں تو یہ 1154 ہجری اپنا عیسوی کے اندر متولد ہوتے ہیں۔ چون، اور سہرورد کے اندر متولد ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ان کو سہروردی کہا جاتا ہے۔ اب حکمت اشراق، یہ جو منطق اشراق ہے، حکمت اشراق کیا ہے؟ فلسفے کا موضوع ہے، ابھی مجھے اس کے اوپر ڈسکس نہیں کرنی ہے کہ جناب شیخ اشراق نے ایک نیا فلسفہ جو وجود میں لے کر آئے اور ایک الگ مکتب بنا، اس کی کیا خصوصیات ہیں، اس کو فلسفے کے تاریخ فلسفہ میں ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے، اور وہاں پر ڈسکس کیا جاتا ہے، لیکن ہم یہاں پر منطق کے اوپر فوکس ہیں۔ اگر ہم سٹرکچر کے اعتبار سے دیکھیں تو سہروردی کا جو منطقی نظام ہے وہ بھی سینوی ہی ہے، یعنی ابن سینا والا ڈھانچہ اور سٹرکچر ہے۔ سٹرکچر اور ڈھانچہ وہی ہے، لیکن انہوں نے اسے ایک نئی فکری جہت جو ہے وہ دینے کی کوشش کی ہے۔ سہروردی چونکہ ایک نیا مکتب ایجاد کر رہے تھے تو انہوں نے کوشش کی ہے کہ اپنی اصطلاحات بھی جدید ایجاد کریں۔ منطق کے اندر بھی انہوں نے ایسے ہی
ایک کام انجام دیا کہ مختلف منطق کی اصطلاحات انہوں نے اپنی جعل، معنی وہی ہے جو ابن سینا لے رہا ہے، لیکن ابن سینا جو ہے وہ ایک ٹرم یوز کر رہا ہے اس کے لیے، حکمت اشراق کے اندر منطق اشراق کے اندر جو ہے وہ ایک اور ٹرم استعمال کر رہے ہیں۔ ایک اور جو تبدیلی جناب شیخ اشراق نے منطق میں انجام دی ہے وہ یہ تھا کہ باب تعریف کے اندر مد نظر کیا چیز ہوتی ہے ہماری، کہ ہم ایک ماہیت کی جنس اور فصل کو جان کر اس کی شناخت حاصل کر سکیں۔ اب بحث یہاں پر ہے کہ آیا کسی چیز کی حقیقی فصل تک رسائی ممکن ہے یا ممکن نہیں؟ ابن سینا اپنی کتاب، اپنا رسالہ جو ہے رسالۃ فی الحدود، اس کے مقدمے میں اعتراف کرتا ہے کہ فصل تک رسائی دشوار ہے، آسان کام نہیں ہے۔ لہذا جب ابن سینا کہتے ہیں کہ میرے شاگردوں نے جب کہا کہ ہمارے لیے حدود کی مباحث کو املا کریں، تو ابن سینا کہتے ہیں کہ میں نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ مجھے معاف کر دو، کہ چونکہ حدود میں جو ہے حد تام کی جب بات آئے گی وہاں فصل ہے، فصل تک رسائی ممکن نہیں ہے، حدود کی بات یعنی حد تام آئے گی اس کے اندر۔ لیکن شیخ اشراق نے آ کر جو دعویٰ کیا وہ یہ کہ فصل کا حصول اصلاً ناممکن ہے، امپاسبل ہے۔ بات وہی کی لیکن وہ دشواری کی بات کر رہے تھے، ان ناممکن کا کہ اصلا ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا تعریفات میں جو حد تام آپ لے کر آتے ہیں یا فصل کا جو چیپٹر لے کر آتے ہیں، یعنی فصل کے ساتھ جو تعریف کی جا رہی ہے وہ تعریف اصلاً فائدہ نہیں ہے اس کا، کہ فصل تک حصول ممکن نہیں ہے۔ لہذا حد تام و حد ناقص وہ کیا ہو جائے گی؟ ختم۔ بات واضح یہاں تک؟ کیا کریں پھر؟ جناب سہروردی فرماتے ہیں کہ تعریف حدی کے پیچھے نہ جائیں، تعریف شرح الاسم کے پیچھے جائیں۔ یہ بھی آپ نے منطق مظفر کے اندر پڑھا ہے، کون سی تاریخ ہے؟ شرح الاسمی، شرح الاسم منطق مظفر میں آپ نے یہ پڑھا ہے۔ کہاں پڑھا ہے؟ حدود کی تعریفات کی بحث۔ شرح الاسم، رسم کی بات نہیں ہو رہی ہے، شرح الاسم کی بات ہو رہی ہے۔ ما ایو ہاں، تقسیم یہ جب بحث ہو رہی ہے کہ آپ کتنے طریقے سے سوال کر سکتے ہیں، 5 طریقے سے وہاں پر جو ہے ما، حل، لما، یہ والے طریقہ کار جو بیان کا حل جو ہے، وہاں پر ایک بحث ہے ما حقیقیہ اور ما شارحہ۔ کیا فرق تھا ما حقیقیہ اور ما شارحہ میں؟ ما حقیقیہ وہاں پر استعمال یعنی آپ یہ ٹرم استعمال کر سکتے ہیں جہاں ماہیت کے آپ موجود ہونے کو جان چکے ہوں، جاننے کے بعد آپ تعریف کریں تو وہ ما حقیقیہ کا مقام ہے۔ لیکن اگر آپ اس کے وجود سے پہلے اس ماہیت کی تعریف کر دیتے ہیں اور آپ کو ابھی پتہ نہیں ہے کہ یہ تحقق رکھتی ہے یا نہیں، تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ما شارحہ۔ ما شارحہ کی جو تعریف ہے اس کو کہتے ہیں شرح الاسم۔ درست ہے؟ تو جناب شیخ اشراق فرماتے ہیں کہ تعریف حدی جو ہے وہ تو ممکن نہیں ہے، امپاسبل ہے۔ تو شرح الاسم کا نظام دیا پھر انہوں نے، شرح الاسم کی طرف جائیں۔ یعنی کیا مراد؟ یعنی آپ انسان کی یہ میں مثال دے رہا ہوں، یعنی کہ انسان کی تعریف آپ باب حدود میں کیا سمجھاتے ہیں؟ حیوان ناطق، کہ حیوان جنس ہے اور ناطق کیا ہے؟ فصل۔ لیکن اس کی اگر تعریف اس طرح کر دی جائے تو یہ بھی ٹھیک ہے
کہ الانسانو بادئ البشرہ عریض الاظفار، کہ انسان جو ہے وہ ایسی ذات ہے کہ جس کی جلد نمایاں ہے. درست ہے؟ یہ انسان ہی کی خاصیت ہے، جلد نمایاں ہے. اور دوسری چیز بھی ساتھ مل جاتی ہے، کیا؟ اس کے یہ ناخن جو ہیں وہ کیا ہیں؟ پہن ہیں، پھیلے ہوئے ہیں، یعنی باریک نہیں ہیں، نکلے ہوئے نہیں ہیں، پرندوں کی طرح نہیں ہیں، پھیلے ہوئے ہیں. ہاں، الانسان بادیو بادئ البشرہ یا بشرہ، جو جلد کا جو تلفظ ہے، بادئ البشرہ، میرا خیال میں بشرہ میں تلفظ دیکھ نہیں پایا، یا بشرہ. عریض الاظفار. اب اگر کوئی جانور آپ کو یا حیوان آپ کو ملتا ہے کہ جو بادئ البشرہ ہو، یعنی اس کی جلد نمایاں ہو، تو وہ عریض الاظفار نہیں ہوگا. درست ہے؟ اس کے ناخن جو ہیں وہ پھیلے ہوئے نہیں ہوں گے. بس اس طریقے سے، جیسے مثلا کیا ہے، یہ بندروں کی بعض جو قسمیں ہیں، جیسے شمپانزیہ ہے، اس طریقے کے، کہ وہ کیا ہے، ہاتھ اس کے اور ناخن جو ہیں وہ ممکن ہے انسانوں کی طرح لگ رہے ہوں، لیکن اس کی جلد جو ہے وہ بالوں کے نیچے ڈھپی ہوئی ہوتی ہے. تو اب یہ جو ہے کہ انسان کی جو چمڑی اور جلد ظاہر ہے اور ناخن چوڑے ہیں، یہ جو اس کی تعریف ہے، یہ تعریف بھی درست ہے. کیوں؟ کیونکہ فصل تک تو اصلاً حصول ممکن نہیں ہے. تو جب فصل نہیں ہے تو اب آپ اس طرح کی خصوصیات سے آپ جو ہیں وہ اس کو تعریف کر سکتے ہیں. جیسے مثلا پانی کی تعریف کیا کرتے ہیں؟ H2O. تو H2O کوئی اس کی جنس و فصل نہیں ہے، لیکن بالآخر تعریف درست ہے اس کے خواص سے جو ہیں وہ استفادہ کیا جا رہا ہے. جن کی اگر جان فصل اور جنس مطلب مل جاتی ہے انسان کو، فصل قریب و جنس سے قریب، جس طرح سے حیوان ناطق نہیں ملتے. یہی بات یہی ہو رہی ہے، فصل ملتی ہی نہیں ہے. پھر یہ فصل ہم کہتے ہیں، یہ اس کو فصل مشہوری کہتے ہیں، اس کو کہ مشہور یہ ہوا پڑا. حیوان ناطق کہتے ہیں اس کو، حد تام کہنا غلط ہے نا پھر تو. وہی کہہ رہا ہوں نا، حد تام نہیں کہہ سکتے، چونکہ انسان کی فصل ابھی تک سمجھی جا رہی تھی کہ یہ ناطق ہے، لیکن اس کو ناطق، اس کی فصل نہیں ہے. کتاب میں تفصیل میں آپ بعد والی کتابوں میں پڑھیں گے اس کو. جوادی عاملی نے پھر اس میں جو ہے کہ اعتراض بھی کیا تھا نا کہ جو انسان وہ ہے جو علوم کو سیکھنے والا، مطلب کہ اس کی فصل یہ بنتی ہے کہ علوم کو فصل مثلا ممکن نہیں ہے. یہ تفصیلی بعد کی بات ہیں، اب یہ یہاں پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ یہ بحث عمیق ہے، سخت بحث ہے. آپ جب اگلی کتابوں میں ایڈوانس لیول میں جائیں گے تو یہ ساری بحثیں وہاں ہوں گی. اب یہ ایک جو ہے وہ جناب شیخ اشراق نے منطق کے اندر ایک اجتہاد کیا اور ایک چیز کا اضافہ کیا. اس کے بعد ایک اور، مطلب ٹائم کافی زیادہ ہو گیا، ایک اور جو اجتہاد اور تبدیلی جو علم منطق کے اندر انہوں نے ایجاد کی ہے باب تصدیقات کے اندر، اس کو یہاں بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کو پھر بعد میں دیکھ لیتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.